بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ آج کل جمہوریت پسندوں میں میاں نواز شریف کی بیانیے کا بڑا غلغلہ ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ جہاں تک اس بیانیے کا تعلق ہے میں خود اس کا کافی، لیکن اب اس بیانیے کے باعث اگر کوئی میاں نواز شریف کو مجاہد ملت، جہاں بازوں کے دستے کے سالار، جمہوریت کے قافلے کا قائد اور ملک کی آخری امید قرار دے کر ان کی بہادری، جاں بازی اور دلیری کے جھنڈے بلند کرنے لگ جائے تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جو شخص آپ کے منہ پر جھوٹ بولے اور دریا کے پار کھڑا ہو کر آپ کو برا بھلا کہے، آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میاں صاحب ہمارے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور دریا کے پار کھڑے ہو کر مقتدر حلقوں کو للکار رہے ہیں۔ یہ بہادری نہیں، سچ یہ نہیں کہ آپ اپنے ملازموں، ماتحتوں اور زیر دست لوگوں کے سامنے بولیں اور پھر اپنی سچائی اور بہادری کا ڈنکا بجائیں۔ بہادری اپنے افسر، اپنے سے زبردست اور طاقتور کے سامنے حق گوئی کا نام ہے۔ اسی طرح بہادری اور دلیری سامنے آ کر للکارنے کا نام ہے، نہ کہ ویڈیو لنک پر خطاب کے ذریعے اپنی بہادری، حق گوئی اور بے باکی کا جھنڈا گاڑا جائے۔ میاں صاحب آج کل ایسے ہی جھنڈے گاڑنے میں مصروف ہیں اور ان کے ہواری، تبلیغی اور متوالے اس بہادری کا ذکر کرتے ہوئے ان کو دنیا کے چند نابغہ قسم کے جانباز لیڈروں میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ ہائیڈ پارک کے اسپیچ کارنر میں کھڑے ہو کر میں نے ان سے زیادہ حق اور سچ پر مبنی تقاریر نہیں سنی۔ وہاں تو ایسے حق گو نظر آتے ہیں جو برطانیہ میں رہ کر ملکہ برطانیہ کو سر عام برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لندن بیٹھ کر گوجرانوالہ اور کوئٹہ وغیرہ کے جلسوں میں ویڈیو لنک پر بہادری کے جھنڈے گاڑنے پر انہیں جرت کے تمغوں سے نوازنے سے پہلے میاں صاحب سے اس عاجز کی درخواست ہے کہ ملک و قوم کو آپ کے بیانیے کے ساتھ ساتھ آپ کی قیادت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ براہ کرم ہمیں صرف بیانیے سے نہیں بلکہ اپنی ذات شریف سے بھی نوازیں اور واپس پاکستان آ کر قوم کو بہادری کا سبق پڑھائیں، اور ہاں، واپسی پر اپنے دونوں برخورداران عزیزی حسن اور حسین کو واپس لیتے آئیں، اور جھونگے میں سلمان شہباز اور ان کے بہنوئی کو بھی اس جد و جہد میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنے ہمراہ لائیں، کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈر چوری اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اور قربانی قوم کے بچوں سے طلب کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کے بیانیے کا غلغلہ ہے اور دوسری طرف ان کے ممدوح قوم کو اس بیانیے کی خاطر جان کی قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لائف لائٹ ویورز، اس سے قبل کہ میاں نواز شریف کے شہرہ آفاق بیانیے پر قوم کو جان قربان کرنے کا سبق دینے والوں پر کوئی بات کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک پرانا واقعہ بیان کر دوں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر خاصا مقبول ہو رہا ہے، گو کہ تصدیق نہیں ہوئی، تاہم اتنا وائرل ہونے کے باوجود کسی جانب سے تردید بھی نہیں آئی، تو اسے درست ماننے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے کہ تصدیق یا تردید کی غیر موجودگی میں خاموشی کو نیم رضامندی ہی سمجھا جائے گا۔ یہ 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ ہے، جب میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور حکم دیا کہ اسے پی ٹی وی پر فوراً چلایا جائے۔ تب یوسف بیگ مرزا ہی پی ٹی وی کے ایم ڈی تھے۔ اب پی ٹی وی نے 2-3 بار یہ خبر چلا دی کہ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی اس خبر کے 2-3 بار نشر ہونے سے تسلی نہیں ہو رہی تھی اور وہاں سے اصرار تھا کہ خبر بار بار اور مسلسل نشر کی جاتی رہے۔ اسی اثناء میں آرمی کے دستے پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی دوران وزیر اعظم ہاؤس سے حسین نواز کا بار بار یوسف بیگ مرزا کو فون آ رہا تھا
کہ آپ لوگوں نے جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور ضیاء الدین بٹ کی تعیناتی کی خبر چلانا کیوں بند کر دی ہے؟ حسین نواز کو بتایا گیا کہ نیوز روم پر آرمی کا کنٹرول ہے۔ حسین نواز شریف نے کہا کہ پھر کیا ہوا، آپ ایم ڈی ہیں، خبر چلوائیں۔ اس پر بیگ صاحب نے کہا کہ جناب ان کے پاس بندوقیں ہیں اور وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے۔ اس پر حسین نواز نے ایک تاریخی فقرہ کہا، بیگ صاحب یہ شہادت کا وقت ہے، آپ ان سے لڑ جائیں، کیا ہوا اگر وہ آپ کو گولی مار دیں گے، آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ دوسروں کو شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کا درس دینے والے خود لندن میں ان فلیٹوں میں مزے کر رہے ہیں جو ان کی ملکیت ہی نہیں تھے، اور قوم کو اپنے بیانیے پر قربان ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قوم کو بیانیے پر جان دینے کی ترغیب سے یاد آیا کہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے تو شہباز شریف کو اتفاق نہیں ہے، یعنی پارٹی کے رہبر اور قائد کے بیانیے سے پارٹی کے صدر کو اتفاق نہیں۔ کیا مزے کی بات ہے۔ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کے تابع فرمان بھی ہیں اور حکم کے غلام بھی، ان سے محبت کرتے ہیں اور بے پناہ احترام بھی۔ ان کی خاطر کئی بار اقتدار کی آفرز کو ٹھوکر بھی مار چکے ہیں اور ان کی سیاسی میراث کے آج کل امین بھی ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، لیکن اب اپنی تمام تر فرما برداری اور احترام کے باوجود ان کے بیانے سے 180 ڈگری کا موقف رکھتے ہیں۔ اسی دوران شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ درخواست ضمانت واپس لینے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اب باہر رہنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور اب میں برضا و رغبت اور بلا جبر و اکراہ اپنی مرضی سے جیل کاٹنے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا مجھے میری مرضی سے حوالے زندہ کر دیا جائے۔ عموماً وہ سمجھدار مجرم جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، وہ کسی مناسب سے ضامن کو درمیان میں ڈال کر از خود گرفتاری دے دیتے ہیں تاکہ جیل میں سرکاری حفاظت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہی میاں شہباز شریف نے کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے بیانیے کی مخالفت بھی نہیں اور حمایت سے بھی صاف بچ گئے، جلسوں کی سیریز سے چھٹی مل گئی اور بیانیے کے جھنجٹ سے بھی آزاد ہو گئے۔ اب راوی چین لکھتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف واقعتاً اپنے قائد اور رہبر کی مرضی کے خلاف اپنی ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ مسلسل اپنی پارٹی کے قائد اور رہبر کے بیانیے سے بغاوت کریں اور ان کی پارٹی کی صدارت کی مسند بھی سنبھالے رکھیں۔ وہ بھائی کے بیانیے کے مخالف ہیں اور ان کی سیاسی میراث کے وارث اور امین بھی ہیں۔ ایک طرف ان کی جنگ و جدل پر تلی ہوئی بھتیجی ہیں اور دوسری طرف مفاہمت کے علم بردار چچا ہیں۔ عوام احمق ہیں اور انہیں اس بیانیے پر قربانی کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔